دین اسلام ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں مل کر متحد ہو کر اکٹھے ہو کر کسی نتیجے پہ پہنچا سکتا ہے، اور یہ اسلام ہی ایسا نظام ہے جس نے ہمیں اپنی پرانی عداوتیں، قدورتیں، بغاوتیں، دشمنیاں بلا کر آپس میں محبت، اخوت، شفقت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ یہ ارض پاک اپنے وجود سے لے کے اب تک بے شمار مسائل کا سامنا کرتا رہا ہے، اور یہ ریاست جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آئی، 75 سالوں کے اندر اسے کوئی حکمران ایسا میسر نہیں آیا جو اس ملک کا استحکام آگے بڑھا سکے۔ اس ملک کی یہی بد نصیبی ہے، جو بھی حکمران اس ملک کا بنتا ہے وہ غیروں کے اشاروں پہ چلتا ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ محترم عزیز سامعین، آج ہمارے ملک کی عوام اور حکومت آمنے سامنے ہے۔ حاکم اور محکوم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی ذمہ داری کو پورے کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں اس ریاست اور ملک کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ میرا اس ملک کی ترقی میں کیا کردار ہے۔ کیا میں اس ملک کے شہری ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا دوسرے شہری میرے شر سے محفوظ ہیں؟ ان کی عزت، ان کا مال، ان کی جان کہیں میری وجہ سے پریشان تو نہیں؟ اگر نہیں تو انقلاب کی باتیں کیسی؟ کون سا انقلاب؟ جو شخص اپنی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتا وہ معاشرے میں کیسے انقلاب برپا کر سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں تو ہمارے علماء حق کو طرح طرح کی مصیبتوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس ریاست کے خلاف خروج نہیں کیا، اس ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، بغاوت نہیں کی، توڑ پھوڑ نہیں کی، اداروں پہ حملے نہیں کیے، بلکہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور عوام الناس کو اس ریاست اور حکومت کا ساتھ دینے کی تلقین کرتے رہے۔ اسلام بھی ہماری یہی رہنمائی کرتا ہے کہ جب حکمران ظالم ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، عیاش ہوں، صبح و شام ظلم کرتے رہتے ہوں، جبر و قہر ڈالتے ہوں، لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہوں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کی دنیاوی معاملات میں معاونت کرے، حکومت کی رٹ کو مانے، ریاست کے قانون پہ عمل کریں اور اپنے حقوق، اپنی ضروریات، اپنی حاجات اللہ سے مانگے۔ آج ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم کفر روز اول سے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، چالیں چل رہا ہے، اور ان کی یہی سازش ہے کہ عوام اور حکومت آمنے سامنے ہو، بد امنی ہو، بدحالی ہو، فرقہ واریت ہو، مذہبی اور سیاسی گروہ بندی ہو۔ انہیں ہماری معیشت، معاشرت، استحکام، جمہوریت، حکومت اور ریاست کسی کی پرواہ نہیں۔ آج وہ مسلمانوں سے گن گن کے اپنے بدلے لینا چاہتے ہیں، اور اس ملک کا حال وہ لیبیا، شام اور عراق جیسا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ حکومت، یہ ریاست ہماری ریڈ لائن ہے، دین ہماری ریڈ لائن ہے، اسلام ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارے نبی ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر اس پہ ہماری جان بھی چلی جاتی ہے، چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اکبر من القتل۔ یہ فتنہ فساد، یہ دنگا، یہ لڑائی جھگڑا، یہ قتل و غارت، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ایسا جرم ہے جو قتل سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کی حکومت کو بلوائیوں کے خلاف، تاتاریوں کے خلاف فتح یاب کرواتے ہیں، ان پہ مسلمانوں کی حکومت نے طرح طرح کے ظلم کیے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا۔ امام احمد نے قید و بند کی صعوبتوں کو، مشکلات کو جھیل لیا، جیل کو برداشت کر لیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، لیکن مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی حکومت کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، عوام کو اشتعال نہیں دلایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ادب، احترام اتنا تھا کہ مدینے کے اندر وہ جوتا پہن کے نہیں چلتے تھے، لیکن جب ان پہ مسلمانوں کی حکومت نے
जुल्म व सितम का बाजार गर्म किया। उनको गधे पे बैठाकर शहर के चक्कर लगवाए गए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद ऐलान करते, जो मुझे जानता है वो जानता है, उसे इल्म है, जिसे इल्म नहीं वो जान ले, मैं मालिक बिन अनस हूँ, मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हूँ। मेरा जुर्म क्या है कि मैं इस्लाम की तबलीग करता हूँ, इस्लाम की आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत के खिलाफ खरूज नहीं की। आज ये हुक्मरान, ये सियासी लीडरान, ये सादा आवाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनमें दिल नहीं है, इनमें रहम नहीं है। ये आम आवाम को रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ भड़काते हैं, इश्तिहार दिलाते हैं, अपने मकासद को पूरा करते हैं। और यही अवाम, यही मतवाले, यही जियाले, यही कारकुनान जब इनके मकासद को पूरा कर देते हैं, हुकूमत और रियासत के खिलाफ खड़े होते हैं, तो यही लीडरान अपना मकसद पूरा होने के बाद बेबांगे दोहल ऐलान करते हैं कि ये शर पसंद अनासर है, ये शिद्दत पसंद है, ये हमारे कारकुनान नहीं है, ये हमारे मुतवाले और जियाले नहीं है, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐलान बरात ऐलान करते हैं, बरात का ऐलान कर देते हैं और अवाम को फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अवाम की जिंदगियां दांव पे लग जाती है। खुदारा अपने आप का ख्याल कीजिए, इस मुल्क पे रहम कीजिए, अपने दीन की फिक्र कीजिए, दीन के मुताबिक अमल कीजिए और अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला इन सियासी लीडरान को, इन जालिम हुक्मरानों को हदायत अता फरमाए।